اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل رسد احترام سامعین علی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نعرہ پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہاری خاطر زمین کو بچھونا بنایا۔ کل کی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ کون سے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ تم نے جانتے ہو وہ اللہ کے شان کا مالک ہے، وہ اللہ جس نے تمہاری خاطر زمین کو فرش بنایا ہے۔ لفظ یہ جو تمہاری خاطر ہے یہ بڑا توجہ طلب ہے۔ جعلا، اس نے بنایا ہے زمین کو بچھونا، کس کے لیے بنایا؟ لکم، تمہاری خاطر بنایا ہے، یعنی بنانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، اس نے زمین کا فرش بچھا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کی چھت بنا دی، تمہاری خاطر بنائی ہے۔ یعنی اے انسان، یہ زمین و آسمان بنانے والا میں ہوں مگر بنے تمہارے لیے ہیں، خالق میں ہوں مگر خالق تمہاری خاطر کیا ہے میں نے۔ دو آیتوں کو اکٹھا دیکھ کے پڑھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ایک یہ آیت، اور دوسری پڑھیے خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے مگر بنایا ہمارے لیے، اسے ضرورت نہیں تھی زمین و آسمان بنانے کی، اس نے ہماری خاطر بنایا ہے اس زمین کو، اس آسمان کو، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جو بھی زمین کے اندر نعمتیں ہیں، سارا کچھ ہماری خاطر بنایا ہے۔ ہمیں اللہ یہ احساس کیوں دلا رہا ہے؟ میں نے تمہاری خاطر اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے بھیجا ہے زمین کے اوپر۔ تم میرے نائب ہو، تم میرے خلیفہ ہو، اولاد آدم۔ میں نے خلافت آدم علیہ السلام کو اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کے ذریعے تمہیں عطا کی ہوئی ہے۔ یہ ساری کائنات میری مخلوق ہے اور اس کو میں نے بنایا اور سجایا ہے اس حضرت انسان کی خاطر۔ اللہ ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انسانوں، تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ تم اس ساری کائنات کے اندر میرے خلیفہ ہو، اپنے اختیارات تم نے استعمال کرنے ہیں، تمہاری خاطر سب کچھ بنا ہوا ہے، اور تم اتنے نالائق اور اتنے کمزور اور اتنے پست نکلے کہ جس کو میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا تھا اس کو تم نے اپنا مخدوم اور آقا بنا دیا ہے، تم انہی کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو۔ یعنی آج زمین کے اوپر ایسی قومیں بھی گزری جنہوں نے بارشوں کی پوجا کی کہ بارش کے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ بارش نہ آتی تو مر جاتے ہم۔ کہا جاتا زمین پر ہر وہ چیز جس سے فائدہ دینا، لوگوں نے پوجا شروع کر دی۔ گائے دودھ دیتی ہے، ساتھ والے پوجا کرتے ہیں اس کی۔ کوئی سانپ سے ڈر لگتا ہے، پوجا کرنا شروع کرتی ہے اس کی۔ سورج روشنی دیتا ہے، پوجا کرنی شروع کرتی ہے اس کی۔ زمین پر دنیا نے ہر نفع دینے والی چیز اور ہر نقصان والی چیز، نفع کے لالچ میں، نقصان کے ڈر میں پوجا شروع کر دی۔ خدا فرمانا چاہتا ہے، اے عقل والے انسان ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے یہ سارا کچھ تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا تھا اور تم نے انہیں اپنا آقا بنا لیا، انہیں اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حالانکہ چاہیے تمہیں کہ تم عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا
پانی اتارا. یہ لفظ آسمان سے پانی ہمارے پاس ترجموں میں لکھا ہوا ہے اور صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن آج کا ایک سائنس کا طالب علم پریشان ہو جاتا ہے یہ ترجمہ پڑھ کے کہ بارشیں آسمان سے تو نہیں آتی، بارشیں تو اوپر تھوڑا سا اوپر بادل ہے وہاں سے آتی ہیں. تو سما کا معنی صرف آسمان نہیں ہوتا، ہر بلندی والی چیز کو سما کہتے ہیں. بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں. جو چیز اوپر ہو اس کو سما کہتے ہیں، جو نیچے ہو اس کو فرش کہتے ہیں. بچھونا ہے ہمارے لیے. اور میں اپنے خود بیٹوں چھوٹے بھائیوں کے لیے جو میٹرک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ زمین و آسمان کو جو اللہ نے بنایا ہے ہماری خاطر بنایا ہے اس زمین کو، وہ ذرا اس زمین کی خصوصیات پہ غور کریں. خدا نے زمین کا فاصلہ سورج سے کتنے فاصلے پر رکھا ہے؟ اگر یہ سورج کے زیادہ قریب ہوتی تو کیا زندگی یہاں ہو سکتی تھی؟ اگر یہ سورج سے تھوڑی اور دور ہوتی زندگی تب بھی نہیں ہو سکتی تھی. یہاں پر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ کی طرح چپٹا نہیں بنایا، ایک گولائی دی ہے. اگر یہ بالکل پلیٹ کی طرح چپٹی ہوتی تب بھی اس کی جو گریویٹیشنل فورسز ہیں، جو کشش ثقل ہے، وہ اس طرح کی ہوتی کہ یہاں پہ انسان رہ نہ سکتا. اور اس کو گول بالکل گیند کی طرح بھی نہیں بنایا، اس نے انڈے کی طرح بیٹری شکل دے کے بنایا ہے. ہر ایک شے میں میرے مالک کے پیدا کرنے کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ انسان کے لیے زمین فائدہ مند ہو سکے. کہ اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس پہ چل پھر سکو. اگر زمین دلدلی ہوتی نہ ہماری گاڑیاں چلتی نہ ہم چل سکتے. اگر زمین ساری کی ساری ریتلی ہوتی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خدا نے زمین کو اس لائق بنایا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر 100 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں اور یہ زمین اس وزن کو اٹھاتی ہے. اور یہ زمین کس رفتار کے ساتھ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور اپنے محور کے گرد چکر لگا رہی ہے. دن رات بھی بن رہے ہیں، موسم بھی بن رہے ہیں، صبح و شام بھی بن رہے ہیں. یہ سارا کا سارا نظام اس خالق کائنات کا ہے. وہ فرماتا ہے زمین اور سورج اور چاند کی پوجا نہ کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جو خالق ہے سب چیزوں کا، جس نے آسمان سے پانی کو اتارا. فأخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے اس نے ہر طرح کی پیداوار کو نکالا تاکہ تم کھانے والے بنو. اس کو صرف پیدا نہیں کیا، خالق نہیں بنا، وہ رازق بھی ہے. اگر وہ صرف خالق ہوتا اور پیدا کر کے چھوڑ دیتا تو پھر کیا بنتا؟ ہماری زندگی چل ہی نہیں سکتی تھی. وہ صرف خالق نہیں، وہ رازق بھی ہے، اور رازق بھی ایسا ویسا نہیں. واللہ خیر الرازقین، بہترین رازق ہے وہ. اس نے ہماری ضرورت زندگی کی ہر شے کو پیدا کیا اور جس کی جتنا ضرورت تھی اس کو اتنا وافر پیدا فرمایا ہے. ہوا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. خدا نے ہوا کسی کے کنٹرول میں نہیں دی کہ لوگ بیچ کے ہوا نہ دیں لوگوں کو سانس لینے کے لیے. پانی ہماری بنیادی ضرورت تھی، اس نے پانی زمین میں رکھا. ہماری بے احتیاطی تھی، ہمارے غلط استعمال سے پانی میں کمی آ جاتی ہے، ورنہ قدرت نے جو انتظام کیا اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ہم نے زمین کو آلودہ کر دیا اور ہمارے ہاں پھر بارشوں کا نظام خراب ہو گیا، درخت پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ ہماری خرابی ہے، پولوشن ہم نے پیدا کر دی. زمین سے سبزے کو، جنگلات کو ہم نے کاٹ دیا، کنکریٹ کے شہر کھڑے کر دیے. اس نظام میں گڑبڑ ہم کر رہے ہیں. خالق کائنات نے ہر چیز کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہوا ہے. اور فرمایا ہم نے پانی اتارا. یہ پانی ہے جو زندگی کی بنیاد ہے. خدا فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا فرمایا ہوا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اے بندو، اے لوگو، پھر اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ کے برابر نہ لایا کرو. کسی کو بھی. یہ بڑے عقیدے اور ایمان کی بات ہے. اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے بہت عزت والے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ کا در دکھایا، اللہ کا رستہ دکھایا. اللہ نے انہیں مرتبہ دیا نبوت کا، رسالت کا. خدا نے انہیں جو مقام رسالت اور نبوت دیا ہے اس کو مانے، مگر اللہ کے مقابلے میں لے کر نہ آئے. اور یا تو اللہ نے عزت دی، اپنا دوست بنایا، خدا ہو کر بندوں کو اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل فرما لیتا ہے، جو اس کی بڑی کرم نوازی ہے، مگر اللہ کے مقابلے میں لے کر نہ ہو. جس کو جو طاقت اور اختیار ملا ہے ہم مانتے ہیں، مگر وہ اللہ کی عطا کے ساتھ ملا ہوا ہے. طاقت اللہ کے پاس ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، انداز جمع ہے ند کی.
नेब का माना होता है किसी के बराबर खड़ा करना, किसी को तो खबरदार मेरे मुकाबले में किसी को खड़ा न करना। लम यकुन लहू कुफुवन अहद, कायनात में कोई उसका हमसर हो ही नहीं सकता है, उसका हम अल्लाह, उसकी बराबरी करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। कैसे बराबरी कर सकता है कि सारी कायनात का वो खालिक है, जमीन में जो कुछ है उसकी मखलूक है, मखलूक खालिक के बराबर हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। का अल्लाह के बराबर खुदा के मुकाबले में किसी को लेकर ना आना। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो इस बात को, तुम्हें ये नहीं कि पता कुछ नहीं है, तुम्हें मालूम है कि जमीन की कोई शय अपनी खालिक नहीं है। क्या जमीन कहती है कि मैं खालिक हूं, मैंने पैदा किया चीजों को? जमीन तो खुद बनाई गई है। क्या ये सूरज खालिक है? नहीं, सूरज तो खुद बनाया गया। क्या ये आसमान हमारे खालिक है? नहीं, ये तो खुद पैदा किए गए हैं। जो खुद पैदा किया जाए वो मखलूक है, इबादत के लायक सिर्फ खालिक हो सकता है, जो बनाने वाला और पैदा फरमाने वाला है। का इतनी बात तुम जानते हो, तुम्हारी अकल जानती है इस बात को, लिहाजा जानते बूझते अल्लाह के मुकाबले में किसी को अल्लाह का हमसर न बनाना। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने कलाम पाक को सही तौर पर पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।